بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے سبق بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ سیرت طیبہ سے نبی کی سیرت پر کہنا چاہیے جو بنایا گیا ہے الگ سے ایک چیپٹر سیرت نبی، اس کے اندر سے یہ ہے چیپٹر بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی سے زیادہ سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور میں آپ کو بتا دوں اتنے بہترین نوٹس آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملیں گے جو کہ میرے چینل پر ہیں۔ مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کیجئے۔ سب سے پہلا سوال ہے ہمارے پاس، بعثت نبوی پر مضمون تحریر کریں۔ بعثت کا مفہوم، بعثت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں ابھارنا، اٹھانا، آمادہ کرنا۔ دینی اصطلاح میں خدا کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے کسی نبی یا رسول کے بھیجنے کو بعثت کہتے ہیں۔ بعثت نبوی کا مفہوم، یعنی ایک گہرے مفہوم کی طرف ہم جاتے ہیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال پہنچی تو آپ رمضان کے مہینے میں حسب معمول غار حرا کی تنہائیوں میں عبادت میں مشغول تھے۔ ایک دن جبرائیل علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور نور نبوت کی شمع وحی الہی ان الفاظ کے ساتھ روشن کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت و رسالت سے سرفراز کیا۔ قرآن کی وہ آیات یہ ہیں: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے پیدا کیا۔ پڑھو، اور تمہارے پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے انسان کو علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جن کا اس کو علم نہ تھا۔ یہ آیات قرآنی پہلی وحی کی حیثیت سے محمد بن عبداللہ کو محمد رسول اللہ بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کی شرف سے مشرف کر گئیں، جن کی بدولت آخری نبی اور آخری نبوت اور جن کی شریعت آخری شریعت، یہاں سے نبوت کا آغاز اور وحی کا نزول شروع ہوا۔ بعثت نبوی کا مقصد، اللہ تعالیٰ کا لاکھ احسان و ہزار شکر ہے کہ اس نے امت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور اپنی عظیم کتاب قرآن مجید آپ پر نازل فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہدایت کا نور پوری دنیا میں پھیلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں دین متین کو زبانی تعلیم دی، وہاں ان کی بھی عملی شکل بھی اپنے اعمال مبارکہ سے بیان فرما دی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو قرآنی نمونہ قرار دیا گیا۔ دین اسلام کی تعلیمات پر ایمان اور اس کے تقاضوں پر عمل چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر ممکن ہی نہیں، اس لیے کلمہ شہادت میں جہاں اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کا اقرار ضروری ہے، وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو ماننا بھی لازم ہے۔ سوال نمبر 2، بعثت نبوی سے قبل حالات عرب کیا تھے؟ بعثت نبوی سے قبل حالات عرب، مکہ مکرمہ عربستان کا بڑا شہر اور قریش کا روحانی و سماجی مرکز بن چکا تھا۔ تجارتی سرگرمیوں، تمدن، معیشت اور ترقی کے باعث یمن کے مشہور شہر صنعا کے ہم پلہ ہو چکا تھا۔ قریش کے تجارتی قافلے سال میں 2 مرتبہ شام اور یمن کا سفر کرتے تھے، جس کی بدولت اہل مکہ زندگی کی ہر سہولت سے مالا مال تھے۔ 5ویں صدی کے دوران سردار اقصی بن قلاب نے جو کہ نبی کے دادا بھی تھے، نے مکہ کا جو انتظامی ڈھانچہ بنایا تھا وہ اس وقت تک برقرار تھا، جس کی بنیاد اتحاد امت انتظامی امور کی عوامی تقسیم پر تھی۔ چنانچہ جنگی معاملات، تجارت اور دیگر سماجی معاملات کے حل کرنے کے لیے ندوہ میں حل کیے جاتے تھے، مطلب ایک ندوہ بنایا تھا جہاں پر یہ معاملات حل کیے جاتے تھے۔ بد نظمی اور سرکشی، مکہ کے بہتر انتظام اور معاشی خوشحالی کی وجہ سے بہت سے خاندان بڑے مالدار اور سرمایہ دار ہو چکے تھے۔ ان میں سے بعض تو ایسے تھے جو صدقہ خیرات کرتے تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے، لیکن زیادہ تر لوگوں کا کاروبار ناجائز تھا۔ چوری، ڈاکہ، سود، سماجی برائیاں مثلاً شراب نوشی، ظلم، بدکاری، ناجائز ذرائع آمدنی کو برا نہیں سمجھتے تھے۔ پڑوسیوں کو تکلیف دینا، غیر انسانی رویوں کی وجہ سے بہت سخت دل، خشک مزاج، بے رحم ہو چکے تھے۔ حجاز کے باقی حصوں میں بھی بد نظمی اور آوارگی کی وجہ سے لوگ سرکش ہو چکے تھے۔ اس اپنے لیے ہی لوگوں سے لڑنا، جھگڑنا، مارنے کو جرأت اور فخر سمجھا جاتا تھا۔ ایسی اپنی بچیوں کو
زندہ دفن کر کے فخر محسوس کرتے تھے۔ جہالت عام ہونے کی وجہ سے بت پرستی ان کا مذہبی شعار بن چکی تھی۔ صرف خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ بعثت کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو دنیا کا یہ حال تھا کہ خشکی اور تر پر فساد برپا تھا۔ دنیا میں مذہب اور عالمی تہذیب و تمدن میں، عقائد و اعمال میں خرابیاں پیدا ہو چکی تھیں۔ بعثت نبوی، اب یہ سوال نمبر 3 ہے، بعثت نبوی کے آثار بیان کریں، یعنی کیا آثار پہلے سے ہو گئے تھے؟ کوئی پیغمبر جو ہوتا ہے نا پیدائشی طور پر پیغمبر ہوتا ہے، تو بعثت کے جو پیغمبری کے جو آثار ہیں وہ پہلے سے نمودار ہوتے ہیں۔ نبوت کے آثار، اعلان نبوت کے بعد اگر کوئی خارق عادت واقعہ ایسی پیغمبر کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، یعنی ایسی بات جو کبھی ہوئی نہ ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا غیر معمولی واقعہ جو عمومی طریقے اور طرز سے نمودار نہ ہو، اگر کسی نبی کی بعثت کی طرف اشارہ کرتا ہے تو نبوت کے آثار میں شمار ہوتا ہے، یعنی غیر معمولی چیزوں کا ہونا اس شخص کے ساتھ۔ چمک اور روشنی، بعثت سے 6 سال قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک روشنی اور چمک نظر آنے لگی تھی، جس کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد مسرور ہوتے تھے۔ اس چمک اور روشنی میں کسی قسم کی آواز نہیں ہوا کرتی تھی۔ سچے خواب، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب کبھی کسی پیغمبر پر وحی کی شروعات ہوتی تو سب سے پہلے انہیں سچے خواب دکھائے جاتے تھے۔ بخاری شریف میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جو بھی خواب دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح واضح اور سچا ہو جاتا، یعنی جو کچھ آپ رات میں دیکھتے ہو صبح سچا ہوتا تھا۔ پتھروں اور درختوں کا سلام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ کے رستوں سے گزرتے تو پتھروں اور درختوں سے آواز آتی ہے، السلام علیکم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دائیں بائیں مڑ کر دیکھتے تو وہاں پر پتھروں اور درختوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں مکہ کے ایک پتھر کو پہچانتا ہوں جو بعثت سے پہلے بھی مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ اب آ جاتے ہیں ہم لوگ مختصر سوالات کے جوابات کی طرف۔ پہلا سوال ہے، پہلی وحی کی آیات کا ترجمہ۔ پہلی وحی کی سورۃ العلق تھی جو 1 سے 5 کا ترجمہ۔ نمبر 1، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا۔ نمبر 2، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ نمبر 3، پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے۔ نمبر 4، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ نمبر 5، انسان کو وہ باتیں سکھائیں جو وہ نہیں جانتے تھے۔ سوال نمبر 2، بعثت نبوی کا مفہوم بیان کریں۔ دینی اصطلاح میں خدا کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے کسی نبی یا رسول کے بھیجنے کو بعثت کہا جاتا ہے۔ بعثت نبوی کا مطلب ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل کی اور یہ اعلان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا رسول منتخب کر لیا ہے، یعنی بعثت نبوی کی ابتدا۔ بعثت نبوی کے چند مقاصد بیان کریں۔ بعثت نبوی کا سب سے اہم مقصد اللہ تعالیٰ کا اپنے دین کو پھیلانا تھا۔ قرآن کریم کی پہلی وحی کے اندر پڑھنے اور قلم کا ذکر موجود ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت اللہ تعالیٰ نے ان 4 نقاط کو محور و مرکز قرار دیا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی آیات اور ان کو پڑھ کر سننا۔ نمبر 2، انہیں پاک کرنا۔ نمبر 3، انہیں کتاب کے ذریعے تعلیم دینا۔ نمبر 4، حکمت کی باتیں سکھانا، یعنی آیت خداوندی پڑھ کر سنانے والے مبلغ، آیات کی تعلیم دینے والے معلم، آیات کی تفہیم کرنے والے ہادی اور آیات کی تعمیل کرانے والے مصلح۔ یعنی مقصد یہ تھا، اللہ تعالیٰ اپنے تعلیمات کو عام کرنا چاہتے تھے اور عملی طور پر لوگوں کو دکھانا بھی چاہتے تھے، اسی لیے بعثت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنایا گیا۔ فل ان دا بلینکس کی طرف آ جاتے ہیں۔ درست جواب پر نشان لگائیں۔ قریش مکہ سال میں 2 مرتبہ جن ملکوں کی طرف سفر کرتے تھے وہ تھے شام اور یمن۔ اہل مکہ کی مجالس مشاورت کا نام تھا دار الندوہ، جہاں پر بیٹھ کے ایک دوسرے سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے سورت نازل ہوئی سورہ علق۔ پہلی وحی کس
اسلامی مہینے میں نازل ہوئی، رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی تھی پہلی وحی۔ اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور ان تک پہنچائیں جو بالکل بھی جو نوٹس بھی خرید رہے بچے بالکل بیکار ہیں، تو بہتر ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں، ایک دوسرے کو اس کے بارے میں بتائیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔